أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اور ہم نے دی ہے تجھ کو 7 آیتیں وظیفہ اور قرآن بڑے درجے کا، مت ڈال اپنی آنکھیں ان چیزوں پر جو برتنے کو دے، ہم نے ان میں سے کئی طرح کے لوگوں کو، اور نہ غم کھا ان پر، اور جھکا اپنے بازو ایمان والوں کے واسطے، اور کہہ کہ میں وہی ہوں ڈرانے والا کھول کر، جیسا ہم نے بھیجا ہے ان بانٹنے والوں پر جنہوں نے کیا ہے قرآن کو بوٹیا۔ سو قسم ہے تیرے رب کی، ہم کو پوچھنا ہے ان سب سے جو کچھ وہ کرتے تھے، سو سنا دے کھول کر جو تجھ کو حکم ہوا، اور پرواہ نہ کر مشرکوں کی، ہم بس ہے تیرے طرف سے ٹھڈا کرنے والوں کو، جو کہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی بندگی، سو عن قریب معلوم کر لیں گے، اور ہم جانتے ہیں تیرا جی رکتا ہے ان کی باتوں سے، سو تو یاد کر خوبیاں اپنے رب کی، اور ہو سجدہ کرنے والوں سے، اور بندگی کی جا اپنے رب کی جب تک آئے تیرے پاس یقینی بات۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، آپ جو ہیں ان کے معاملے کو نہ دیکھیے جن سے آپ کو غم ہوتا ہے، ان کے معاملے کو مت دیکھیے جن سے آپ کو غم ہوتا ہے جی، اور ہمارا معاملہ دیکھیے کیا ہے تمہارے ساتھ میں جی۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی شفقت والا اور انتہائی پیار والا۔ آپ ان کو مت دیکھیے جن سے آپ کو غم ہوتا ہے، آپ ہمارے معاملے کو دیکھیے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے تمہارے ساتھ میں، ہماری طرف سے آپ کے ساتھ کس قدر لطف و عنایت ہے، جب چنانچہ ہم نے آپ کو ایک بڑی بھاری نعمت یعنی 7 آیتیں جو نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہے، وہ جامع مضامین عظیمہ ہونے کے اس قابل ہے کہ اس کے دینے کو یوں کہا جائے کہ قرآن عظیم الشان ہم نے تم کو دے دیا، یعنی سورہ فاتحہ۔ کیا سورہ فاتحہ یہ وہ صورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کے نچوڑ کو بیان کر دیا ہے، بس سمجھ گئے، جس کی عظمت کی وجہ سے اس کا نام ام القرآن بھی ہے، سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن بھی ہے۔ بس اس نعمت اور منعم کی طرف نگاہ رکھیے کہ آپ کا قلب مسرور اور مطمئن ہو،
یعنی آپ نگاہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نگاہ صرف اللہ کی طرف رکھیے جس رب نے آپ کو اتنی بڑی نعمت عظیمہ عطا فرمائی۔ دیکھو جب انسان دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو مسرور اور مطمئن پاتا ہے۔ کیا؟ مسرور اور مطمئن۔ یہ مت دیکھو کون تمہارے پیچھے لگے ہوئے، چھوڑ دو ان کو، یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم تمہارے ساتھ میں کیا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ انسان کی کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ آگے چلتا رہے، پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے، اور اپنے منعم اور اپنے مرشد حقیقی رب العالمین کی طرف دیکھے کہ انہوں نے کتنا بڑا کرم میرے ساتھ میں کیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب اطہر کو مسرور اور مطمئن پاؤں گے۔ اب ان لوگوں کے عناد و خلاف کی طرف التفات نہ کیجیے، اور آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی اس چیز کو نہ دیکھیے۔ ظاہر سے بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کے دشمنان بہت زیادہ تھے، آپ سے عناد کرنے والے، آپ سے جلنے والے، آپ سے حسد رکھنے والے، آپ سے دشمنی کرنے والے اور دشمنی رکھنے والے قدم قدم پر لوگ موجود تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھیے، چھوڑ دو ان کو۔ جی اگر وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ خود آپ کے واسطے کافی ہے۔ بس سمجھ گئے نا؟ مثلاً یہود و نصارہ مجوس اور مشرکین کو برتنے کے لیے دے رکھی ہے، اور بہت جلد ان سے جدا ہو جائیں گی، اور ان کی حالات کفر پر کچھ غم نہ کیجیے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے عظیم الشان نبی اور رسول تھے کہ یہود اور نصارہ مجوس اور مشرکین ایمان نہیں لاتے تو آپ کا دل اطہر مغموم ہو جاتا، بے چین ہو جاتے، پریشان ہو جاتے۔ جی تو رات میں رونے لگتے ہیں، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ اللہ نے کہا غم مت کیجیے، آپ کا کام صرف مشن نبوت کو ان تک پہنچانا ہے، اگر وہ نہیں مانتے تو چنتا مت کیجیے، آپ پر کوئی بار نہیں۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے لوگوں کے سامنے محمد الرسول اللہ بنا کر پیش کیا، لوگوں کو چاہیے تھا کہ بڑھ چڑھ کر آپ کا استقبال کرتے اور آپ کی نبوت کو سلامی پیش کرتے اور ایمان قبول کرتے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام بے شمار معجزات خدا کے حکم سے ان کو دکھا چکے تھے، اس کے باوجود بھی یہ عناد کی بنیاد پر، بغض اور حسد کی بنیاد پر ایمان قبول نہیں کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں تھے۔ بس سمجھ گئے نا؟ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مذاق بھی اڑاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مکہ کے لوگوں نے بھی آپ کا مذاق اڑایا، مدینہ پاک کے منافقین نے بھی آپ کا مذاق اڑایا۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب چنتا مت کیجیے، ہم خود آپ کے لیے کافی ہیں۔ بھئی کون کافی ہیں؟ اللہ کی ذات آپ کے لیے کافی ہے۔ لا تحزن، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ان لوگوں کو حد درجہ آپ سے عناد تھا۔ کیا تھا بولو؟ عناد، دشمنی۔ حالانکہ یہودی کہا کرتے تھے کہ حضور ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہے، جو نشانیاں تورات کے اندر ہم نے پڑھی تھیں ہو بہو آپ کی زندگی کے اندر ہے، لیکن ہم اس سے نہیں مانتے ہیں کہ ہماری دنیا ختم ہو جائیں گی، ہماری عزتیں کم پڑ جائیں گی، ہمارا جاہ و جلال پھیکا پڑ جائے گا، ہمارے دنیا کی آمدنی ختم ہو جائیں گی۔ یہ ان کی اپنی غلط سوچ تھی۔ کیا تھی بولو؟ غلط سوچ تھی۔ مکہ کے مشرکین کو پتا تھا یہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے، لیکن
جی ہماری بادشاہ چلی جائیں گی، لوگ ہم کو بڑا کیسا کہیں گے، لوگ ہم کو بادشاہ کیسا کہیں گے، لوگ ہم کو سردار کیسا کہیں گے، اس بنیاد پر ابو جہل نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ مکہ کے لوگوں نے کہا تھا، سرداروں نے، ہم ایمان قبول کر لیں گے تو ہم کو بلال کے ساتھ میں بیٹھنا پڑے گا، خباب بن ارد کے ساتھ میں بیٹھنا پڑے گا۔ بلال تو ایک غلام انسان ہے، خباب بن ارد کسی کے پاس مزدوری کرتے ہیں، اور پیٹ بھرنے آیا ہوا قافلہ یمن سے عمار و یاسیر، یہ باپ اور بیٹے یمن سے مکہ آئے تھے زندگی گزارنے کے لیے اور معاش کے واسطے، روزی کی تلاش کے اندر ہم کو ان کے ساتھ میں بیٹھنا پڑے گا۔ جی یہ اپنے بڑے پن کی طرف سے مر گئے۔ جی یہ دین تو ایسا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ دین تو ایسا ہے بھائی، نماز کے اندر تھوڑی کوئی کس کا ویٹ کرتا ہے کہ چودھری صاحب آ رہے اور خان صاحب آ رہے اور شیخ صاحب آ رہے اور سید زادہ، نماز کھڑی ہوئی کسی کا انتظار نہیں۔ ایک حد تک امام کے لیے گنجائش ہے کہ 2-5 منٹ تمہارا امام ہے اس کا انتظار کرو، بس اتنی گنجائش شریعت میں ہے صرف امام کے لیے، باقی گنجائش کسی کے واسطے نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ ہے دین کا مزاج۔ دین کے اندر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، دین میں بڑا وہی ہے جو تقوی کے اندر بڑا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے پاس تقوی جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا عزت پائیں گا۔ بس یہ ہے دین کا مزاج۔ تو یہودی بھی جانتے تھے، عیسائی بھی جانتے تھے، مکہ کے مشرکین بھی جانتے تھے، لیکن ان کی قسمت میں بولو ایمان نہیں تھا۔ بولو کیا نہیں تھا؟ ہاں آپ کا مذاق اڑا، دیکھو جو نبی کا مذاق اڑاتا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور مدینہ کے اندر جو حضور وعظ و نصیحت کرتے، لوگوں کو تقریر کرتے، خدا کا پیغام اور خدا کا سندیش لوگوں کو سناتے کسی نماز کے بعد، تو بعض وہ مسلمان جو نام کے مسلمان تھے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے، باہر جا کر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن نے انہی کے بارے میں کہا تھا کہ سب سے خطرناک عذاب یہ منافقوں کو ہوگا جو کہتے ہیں ہم مسلمان لیکن دل سے اسلام کو نہیں مانتے، زبان سے کلمہ پڑھتے دل میں کچھ اور ہے۔ جی زبان سے کلمہ پڑھتے دل میں کچھ اور ہے، اس کو قرآن نے منافق کہا ہے، اور قرآن کہتا ہے سب سے خطرناک سزا مشرکوں نے منافق کو ہوں گی۔ جی ایک ہی رنگ بن جاؤ، یا تو مسلمان یا تو کافر۔ تو حضور کے پیچھے فجر کی نماز بھی پڑھتے تھے، آپ کا بیان بھی سنتے تھے، لیکن بیان ختم ہونے کے بعد باہر جا کر صحابہ کے بیچ میں آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب جنہوں نے مذاق اڑایا ان کا انجام تو بڑا خطرناک ہوا۔ قرآن نے انہی کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے۔ کہاں ہوں گے بولو؟ سب سے نیچے منافق، اس کے بعد مشرک اور کافر ہوں گے، پہلے منافق کو اللہ جلائے گا۔ جی تو ایک ہی رنگ سے کہتا خدا یا پھر بھوت، زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے میرے محبوب چنتا مت کیجیے، اپنے دل کو تنگ مت کیجیے۔ جی آپ اپنے پروردگار کے تسبیح و تحمید کرتے رہیے، نماز پڑھنے والوں میں رہیے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، یہاں تک کہ اسی حالت میں آپ کو موت آ جائے۔ تو دیکھو ہمیں تفسیر میں پیغام مل رہا ہے کہ بھائی زندگی صرف ایک مرتبہ ملی ہے، اور آپ جو ہے اس میں مت پڑیے کون آپ کو چاہتا ہے کون آپ کے سے دور ہے، یہ زندگی سے باہر نکل جاؤ۔ اصل زندگی کیا ہے؟ عبادت، اصل زندگی تلاوت، اصل زندگی ہے حلال روزی، اصل زندگی اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں کو بتلانا۔
آپ اسی مت سوچئے کون کیا کر رہا ہے، یہ چیز سے باہر نکل جائیے، اپنے دل و دماغ کو فریش کیجئے کہ بھئی میرا اصل مقصد کیا ہے۔ اگر ہم اسی میں پڑ گئے کون کیا بول رہا ہے تو اصل مقصد ہمارا کھو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے میرے محبوب چھوٹا دل مت کیجیے، چنتا مت کیجیے، آپ کا کام ہے دین کی دعوت اللہ کے بندوں کو پہنچانا، ایمان لانا نہیں لانا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ایمان دینا یا نہیں دینا۔ آپ جو ہے اپنے رب کی تسبیح کیجئے، تحمید کیجئے، رب کی تعریف بیان کیجئے۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی زندگی میں ایسا لمحہ نہیں گزرا کہ آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ بات سمجھ گئے؟ عبادت تو ایسی کرتے تھے کہ امی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ بہت لمبا سجدہ کرتے تھے، بعض وقت آپ کے مبارک قدموں پر ورم یعنی سجن آ جایا کرتی تھی۔ کیا آتی تھی؟ ورم یعنی سجن۔ اتنا لمبا سجدہ اللہ کو کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے، جتنا لمبا قیام کرتے تھے اتنا ہی لمبا رکوع کرتے تھے، اتنا ہی لمبا سجدہ کر کے تہجد کی نمازوں میں خدا کی تعریف، خدا کی تحمید، خدا کی توصیف بیان کیا کرتے تھے۔ پوری زندگی آپ کی خدا کو یاد کرتے ہوئے گزری، پوری زندگی۔ اتنا خدا کو یاد کیجئے، اللہ فرماتے میرے محبوب کہ آپ کو موت آ جائے یعنی مرتے دم تک ذکر و عبادت میں مشغول رہیے، چونکہ ذکر اللہ اور عبادت میں آخرت کے اجر و ثواب کے علاوہ یہ خاصیت بھی ہے کہ دنیا میں جب انسان اس طرف لگ جاتا ہے تو دنیا کے رنج اور غم اور تکلیف و مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ جو بندہ ذکر میں لگتا ہے، خدا کو یاد میں لگتا ہے، لا الہ الا اللہ کرتا ہے، الا اللہ، اللہ 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 اللہ، تو میرے رب کی رحمتیں اس کے دل پہ اترتی ہیں، تو دنیا کے بوجھ، دنیا کے غم، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی تکلیفیں خود بخود دل و دماغ سے نکلنا بولو شروع ہو جاتی ہیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین جسمانی اعتبار سے بھی اس کو بیماریوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ جسمانی اعتبار سے بھی۔ اور حضور کی ایک صفت تھی، نبوت ملنے سے پہلے سیرت میں لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گھنٹوں مراقبہ کیا کرتے تھے، گھنٹوں۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ نے آپ کو تنہائی پسند تھی۔ کیا پسند تھی؟ کہ میں تنہا رہ کر اپنے خدا کو یاد کروں۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور کہیں کہیں دن تک غار حرا میں قیام کرتے تھے۔ غار حرا کو وہی بندہ جان سکتا ہے جس نے دیکھ کر آیا ہو کہ غار حرا آج بھی کتنے ویران کے اندر ہے۔ 1450 سال گزر گئے ہیں، آج بھی غار حرا جنگل کے اندر ہے۔ میں خود غار حرا الحمدللہ دیکھ کر آیا ہوں، بیٹھ کر آیا ہوں۔ کتنے اونچائی پر ہیں، چلنا مشکل۔ بات سمجھ گئے؟ آج بھی 1450 سال گزر گئے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تب بھی غار حرا کا پہاڑ جنگل کے اندر ہے۔ تو حضور جو ہے اس ٹائم مکہ تو بہت چھوٹا تھا کئی کئی دن تک غار حرا میں اکیلے قیام کرتے تھے، تنہائی آپ کو پسند تھی، اور گھنٹوں غار حرا میں بیٹھ کر مراقبہ کرتے تھے کہ میرا دل و دماغ اور میری زبان اللہ اللہ کر رہی ہے۔ اور موت تک آپ کی یہی کیفیت تھی کہ کسی لمحہ بھی آپ اللہ رب العالمین سے غافل نہیں ہوئے۔ بات سمجھ گئے؟
تو بزرگان دین دیکھو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر بندے پہ کچھ حالات آتے ہیں، کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، کوئی مصیبت میں ہوتا ہے، کوئی پریشانیوں کے اندر ہوتا ہے، کوئی بیماریوں میں الجھا ہوتا ہے، کسی کے کام بنتے نہیں ہیں، ہر بندے پر کچھ نہ کچھ غم ہوتا ہے۔ بظاہر ہنستے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، لیکن غم کی سواری ہر بندے کے دل و دماغ پر ہوتی ہے۔ کئی فیملی طرف سے پریشان ہوتا ہے، کئی بچوں کے طرف سے پریشان ہوتا ہے، کئی بچیوں کا نکاح ہو گیا، وہاں پر وہ صحیح نہیں رکھ رہے، وہاں سے پریشان ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں انسان پریشان ہوتا ہے۔ ایک ہی حل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، انشاءاللہ الرحمن جہاں رستے نہیں بنتے وہاں اللہ کے نام سے رستے بن جایا کرتے ہیں۔ جم کے اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ بھائی اللہ کا نام لینا کون سی بری بات ہے جی؟ بھائی جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے ہم اسی کی گن گائیں گے انشاءاللہ، بولو نا بھائی۔ اس لیے کہتے ہیں جس کی کھائیں اس کی گیت گائیں، رب کی کھائیں گے رب ہی کی گیت گائیں گے۔ بھائی ہم کو کون کھلاتا ہے بولو؟ بظاہر، لیکن اصل میں اللہ ہم کو کھلاتے ہیں۔ بظاہر آپ کی جاب شاپ نوکری جو بھی آپ کرتے ہیں جی یہ بظاہر ہیں، اصل میں کھلانے والے بولو کون ہیں؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمارے مشائخ کہتے ہیں جس کا کھائیں اس کے گیت گائیں، ہم رب کا کھائیں گے انشاءاللہ رب ہی کے گیت گائیں گے نا جی۔ اصل اللہ رب العالمین ہے۔ اس واسطے بزرگان دین ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ نام لیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر جی، اللہ اکبر یہ ایسا جملہ ہے جو سب سے بڑا ذکر ہے۔ اللہ کا نام سب سے بڑا ذکر، پہلا کلمہ یہ سب سے بڑا ذکر، اللہ کریم کا نام سب سے بڑا ذکر۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام ہماری زبان پہ رہنا چاہیے جی۔ گاڑی پر بیٹھے تو اللہ کا نام زبان پہ رہنا چاہیے، دکان پہ بیٹھے تو اللہ کا نام زبان پہ رہنا چاہیے، اور آرام کرنے لگے اٹھ گئے تو اللہ کا نام زبان پہ رہنا چاہیے۔ چلتے پھرتے اگر ہمارے زبان پہ اللہ اللہ رہیں گا تو جب ہم قبر میں جائیں گے فرشتے سوال کرنے آئیں گے، بڑی خطرناک شکل ہوں گی، تو بولو پھر ہمارے زبان سے کیا نکلیں گا؟ ارے باپ نہیں نکلیں گا، اللہ اللہ اللہ۔ بھئی کیوں نکلیں گا؟ بھئی ہم زندگی بھر جس رب کا نام لیے تھے کیا وہ رب قبر میں ہم کو اکیلا چھوڑ دیں گا؟ ارے بولو نا بھائی، ہاں تو ہمارے زبان بولو کیا گا؟ اللہ اللہ، تو فرشتے کہیں گے یار ابھی سوال بھی نہیں کیے، اس سے پہلے جواب شروع ہو گیا جی۔ تو فرشتے کہیں چلو واپس، ابھی سوال بھی نہیں کیے تو جواب شروع ہو گیا۔ ہاں یہ ہے اصل زندگی۔ تو بزرگان دین چلتے پھرتے اللہ کا نام لے، ارے باپ بولنا چھوڑ دے، بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے باپ، یہ سب چھوڑ دے، یہ نہیں، اصل اللہ ہے، اللہ اللہ، بات سمجھ گئے؟ اتنا اللہ اللہ بولو کہ تمہیں لوگ نیند سے اٹھائیں تو تمہارے زبان سے نکلنا چاہیے اللہ اللہ اللہ۔ یہ ہے اصل زندگی، اللہ یہی چاہتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ تفسیر کی گئی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورۃ الحجر چل رہی تھی جو آج بحمد اللہ تعالی اللہ کے فضل کرم سے آج مکمل ہوئی ہے۔ کل انشاءاللہ سورۃ النحل کی تفسیر ہوگی۔ جو کچھ اس تفسیر کے اندر آیا ہے اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔